تب اس کو نماز سکھانے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اب نماز کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے بچے کی تربیت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے ہم اولاد کی تربیت سے متعلق والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس میں ایک استاد کا کیا کردار ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں والدین جو ہیں وہ استاد کے ذمہ کرم پہ بچے کو چھوڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کا مکمل طور پہ دار و مدار وہ استاد پر ہے، جبکہ استاد کہتا ہے کہ اس کی تربیت کا مکمل طور پہ جو دار و مدار ہے وہ اس کے والدین پہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین اور استاد دونوں پر اپنی اپنی جگہ بچے کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری ذمہ داریاں ان پہ عائد ہیں، لیکن والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ پہلے مرحلے پہ ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری کسی پہ پھینک کے اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ سمجھیں تو آپ اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ اس کی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں اس کو نہ ملنے کا سبب بن رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کی تربیت میں انداز وہ اپنائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اور تربیت مصطفی میں بچے کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو آداب نیکی کے طور پہ سکھائیں۔ آپ اپنے بیٹے کو اگر سلام کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو اس کو یہ کہیں کہ پہلے سلام کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور زیادہ ثواب کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کی توجہ تعلیم کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کی فضیلت کو بڑے ہی اعلیٰ درجے پہ بیان کیا ہے، لہٰذا علم حاصل کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو بڑے کے ساتھ بولنے کے طریقے کے حوالے سے آگاہ کریں تو اس کو یہ بتائیں عزت کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا حصہ ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پہ شفقت کے حوالے سے تنبیہ اسے کریں تو اس کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا چھوٹوں پہ شفقت کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے تربیت مصطفی میں جو پہلا سبق ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچے تو تم اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تمہیں اگر اسے نماز پڑھانے کے لیے اب ہلکی پھلکی مار کی ضرورت ہو تو تم اس کو ڈانٹ کے نماز پڑھاؤ۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، اب انہیں الگ الگ سلایا کرو، ان کا بستر جدا کر دو۔ یہاں پہ ضمناً یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 7 سال کی عمر کو بچہ جب پہنچے تب اس کو نماز سکھانے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اب نماز کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز سکھانے کا جو مرحلہ ہے وہ بچپن سے ہے، وہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس بچے کو نماز سکھا دی جائے، تاکہ اب 7 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے اب اس کو یہ حکم دینا ہے کہ بیٹا جو تمہیں پہلے سکھایا تھا اب تم نے اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، اب تم نے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور 7 سال سے 10 سال کی عمر کے درمیان اس بچے کی اتنی پختہ عادت بن جائے نماز کی کہ اب 10 سال کی عمر کے بعد اس کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اتنی اس کو پختہ عادت ہونی چاہیے۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ جب یہ عادت اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور یاد رکھیں اچھے کام کی عادت قبر میں نجات کا سبب بنے گی، وہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب میت قبر میں دفن کی جاتی ہے تو اس وقت اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، فیجلس یمسح عینیہ، اب وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے، ویقول دعونی اصلی، اور وہ کہتا ہے فرشتوں سے مجھے چھوڑو اور نماز پڑھنے دو۔ یعنی میت قبر میں جب اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو وہ اس انداز میں اٹھ رہا ہے
اور اٹھتے کہتا ہے کہ فرشتوں مجھے چھوڑو، پہلے نماز پڑھنے دو۔ گویا معلوم ہوا کہ اچھی عادت انسان کے لیے قبر میں نجات کا سبب بنے، لیکن اس کے لیے تربیت کا آغاز بچپن میں ہی کرنا ہوگا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سب سے پہلے نیک بنائیں۔ جب بچہ نیک بن گیا، آداب کو بھی بروئے کار لائے گا اور والدین کی خواہش کے مطابق جہاں پہ بہت ساری ترقی کی منازل طے کرے گا، وہاں پہ وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بھی ہوگا۔